بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پارہ نمبر 1 میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی ابتدائی صورت ہے۔ اس کے اندر ایک رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، بہت سے نام ہیں۔ کسی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی ہی اہم ہے۔ جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اتنی ہی اہم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں میں سے ایک نام اس کا سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو کیونکہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے ابتدائی صورت یہی ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے شفا کا مطلب شفا دینے والی۔ تو یہ صورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ جس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اور کچھ احادیث مبارکہ بھی اس کی فضیلت کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہاں ڈسکس کریں گے۔ اگر شفا کے لیے سورۃ الفاتحہ کا استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ آپ آزما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور ایک پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور دوسرا دم کر دیں، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر پہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ تیسرا دم جو ہے وہ کر دیں تو اللہ رب العزت اس سورۃ الفاتحہ کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس صورت کا عامل بننا ہو، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ جب بھی ہم یہ سورۃ الفاتحہ تلاوت کریں تو اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم جو چاہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے طلب کریں اور وہ ہمیں اس سورۃ الفاتحہ کی برکت سے مل جائیں، تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز ادا آپ نے کرنی ہو تو فجر کی پہلی 2 سنتیں جب ادا کر لیں اس کے بعد بیٹھ جائیں اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ تقریباً 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد نماز فجر کے جو 2 فرض ہیں وہ ادا کر لیں۔ یہ معمول کم از کم اپنا 41 دن تک رکھیں، تو اس طرح آپ سورۃ الفاتحہ کے عامل ہو جائیں گے اور سورۃ الفاتحہ کی مزید برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں پہلا جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ الف لام تھا، یعنی الحمد۔ ال علیحدہ ہے اور حمد علیحدہ ہے۔ تو الف لام اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو لہذا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے حمد کی۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے خوبی کا اعتراف کرنا یا تعریف کرنا۔ اور اس کے بعد ہے للہ، لام۔ تو لام کے نیچے جب زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا واسطے، یعنی یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ للہ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے یا اللہ کے واسطے یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اس کے بعد لفظ آئے گا رب العالمین، رب۔ تو رب یہ ربابن مصدر سے بنا ہے، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کو بھی آپ نوٹ نہیں کریں گے، یہ والی جگہ ساری آپ خالی چھوڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہم گرامر کلیئر کرتے جائیں گے اس وقت اس کے بعد ہم اس کو لکھیں گے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، مالک، جو جس بندے کو جتنی ضرورت ہے یا جس چیز کو جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا فرمانے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اس کے بعد عالمین،
عالمین کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت یا جہان کو کہتے ہیں، تو عالم کا مطلب ہوگا جہان۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا باب بنے گا احکام، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حمد کرنے کا، شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے یہ باب الاحکام کے اندر شامل ہوگی۔ اور اس کے اندر چونکہ توحید کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس لیے اس کا مضمون توحید ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، تو لہٰذا ہر حال میں شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اور شکر کرنے کے جو الفاظ ہیں، اگر یہی الفاظ استعمال کیے جائیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بہترین قسم کے جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے مالک۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے آقا، یعنی ایسی ذات جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، باقی لوگ اس کے محتاج ہوں، باقی مخلوقات اس کی محتاج ہو، اس کا مطلب ہے مالک۔ اور اس کے بعد ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور اس سے اگلا لفظ الدین، الدین، الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے، اس کا میننگ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب جو یا تمام ہوتا ہے۔ تو دین کا مطلب ہم پڑھیں گے، دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا انصاف، مطلب ہوگا یوم الدین، انصاف کا دن۔ اس کے بعد لفظ آئے گا ایاکا۔ ایاکا میں ایا یہ علیحدہ لفظ ہے، اور کاف یہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، پرونون لگا ہوا ہے۔ تو ایاکا کا مطلب ہوتا ہے صرف یا ہی، اور اس سے آگے جو لفظ کا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے تیری۔ ایاکا تیری ہی، ایاکا تیری ہی۔ تو اس سورت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے اس کا باب بنے گا تذکیر بآلاء اللہ۔ اور مزید اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی طرف توجہ بھی دلا رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یوم الدین یعنی قیامت کا جو دن ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کا باب بِأَيَّامِ اللہ بھی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، طاقت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن، انصاف کے دن کا جو مالک ہے اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، لہذا یہ دونوں اس کے بنیں گے باب۔ اور اس کے مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس سے پہلے آپ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات پڑھ چکے ہیں، اور مزید اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کا بھی ذکر ملتا ہے، تو لہٰذا اس کا مضامین عقیدہ آخرت بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہوں گی۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ یوم آخرت کو ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، لہذا اس کی تیاری کرتے رہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو لہذا آخرت کی تیاری ہمارے مد نظر ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت نمبر 4 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے یہ باب الاحکام کے اندر شامل ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا، اس سے ہمیں جو سیکھنے کو چیز ملے گی وہ یہ ہے کہ لائق عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کے سامنے سر بالکل بھی نہیں جھکنا چاہیے، صرف عبادت اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اگلا لفظ ہے نعبدو۔ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے واو، تو واو کا مطلب عربی کے اندر اور ہوتا ہے۔ نیکسٹ نستعینو، نستعینو کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں۔ باب الاحکام مضمون میں مدد مانگنا،
اور یہ چیز سیکھنے کو ملے گی کہ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ مدد کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 5 میں لفظ لکھا ہے اہدی، اہدینا، اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، اہدینا ہدایت دے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ نا ضمیر لگی ہوئی ہے، پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں۔ صراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھا یا مضبوط۔ تو آیت نمبر 5 اس کے اندر بھی احکام بیان کیے ہوئے ہیں، اور اس کا مضمون بنے گا سیدھا راستہ منتخب کرنا، سیدھے راستے کا چناؤ۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنے کہ ہمیں ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کر کے اسی پر چلنا ہے، درست راستے کا انتخاب کر کے اسی پر چلنا ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر لفظ آیا ہے الذین، الذین اس میں موصول ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مرتبہ الذی، الذین اس جیسے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ اس کو یاد کر لیا جائے گا تو دوبارہ ہمیں جو ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الذین، الذین کا مطلب وہ جو، صراط الذین انعمت، انعمت، انعمت کا مطلب ہوتا ہے انعام یا صلہ دینا، انعمت تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد الا، الا بھی حرف ہے اور اس کا مطلب پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ضمیر لگی ہوئی ہے، پروناؤن لگا ہوا ہے ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ان یا جن۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد ہے غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوا، علاوہ، مغضوب اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ، ناراضگی، اور لا، لام الف لا اس کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے نہیں۔ ضالین، اب ضالین الف لام کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے مزید اس کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہم۔ ضالین لفظ ہے، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ تو یہ بھی باب الاحکام کے اندر ہی شامل ہوگا، اور اس کا عنوان بنے گا غلط راستے کا چناؤ۔ اس سے پہلے سیدھے راستے کا چناؤ تھا، اب یہ غلط راستے کا چناؤ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ کافروں، منافقوں اور فاسقوں، گمراہ لوگ ہیں یہ سارے لوگ، کافر، منافق اور فاسق یہ گمراہ لوگ ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ کافر سے مراد وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یا دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ اور منافق سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، حقیقت میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، زبان سے صرف اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے، وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ، یہ سارے لوگ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے ناراض کر رکھا ہے، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے بچیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ کر، ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرما اور ان لوگوں جیسا ہمیں نہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں کے اندر شامل ہونے سے۔ تو اب ترجمہ بنے گا الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن، الدین بدلے کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا
مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یعنی وہ لوگ، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ غیر المغضوب، نہ کہ المغضوب غضب کیا گیا، یعنی جن سے تو ناراض ہوا ہے، جن پر تو غصے ہوئے ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، علیہم ان پر، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا، ولا الضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا دکھانا جو کہ گمراہ ہیں۔ ابھی ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم گرامر کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو اب ہم گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس میں سب سے پہلے اسم کے بارے میں ہم مزید پڑھنے جا رہے ہیں۔ اصل کے اعتبار سے، اسم کے بنانے کے اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ سب سے پہلی قسم مصدر۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف بنائے جاتے ہیں، وہ اسم جس سے افعال اور اسماء بنائے جاتے ہیں اور یہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر۔ جیسے علم، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، یہ لاسٹ پہ جو نون الف نہ آ رہا ہے اردو کے اندر، یہ ہوتی ہے مصدر۔ دوسرا لفظ ہے مشتق۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکالا ہوا، جس کو مصدر سے نکالا جائے، یعنی مصدر ہے تو اس سے آگے کوئی حرف بنایا جائے، کوئی آگے لفظ بنایا جائے، اس کو ہم کہیں گے مشتق۔ وہ اسم جسے مصدر سے بنایا جاتا ہے اور مصدر کے اصلی حروف باقی رہتے ہیں، صرف شکل نہیں بن جاتی ہے۔ جیسے ہم را مٹیریل سے آگے مزید چیزیں بناتے ہیں، سونا چاندی ہے تو اس سے ہم زیورات بناتے ہیں، لکڑی ہے تو اس سے ہم لکڑی والی چیزیں مختلف قسم کی بناتے ہیں، بیڈ بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں۔ تو وہ جو چیز جس سے چیز بنائی جا رہی ہے، جس سے نکالی جا رہی ہے، وہ مصدر ہوگی، اور جو چیز نہیں بنے گی اس کو ہم کہیں گے مشتق۔ جیسے علم مصدر تھا، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو اب اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی، عین کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا تو یہ بن گیا عالم، علم سے بن گیا عالم۔ علم کا مطلب جاننا اور عالم کا مطلب جاننے والا، یہ اس میں فاعل بن گیا۔ اس کی مزید تفصیل ہم آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آپ نے جسٹ یہ سمجھنا ہے کہ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشتق۔ تیسری قسم ہے جامد۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے منجمد، جمع ہوا۔ تو وہ اسم جو نہ تو مصدر سے بنتا ہے اور نہ ہی وہ مشتق ہوتا ہے، نہ وہ مصدر ہوتا ہے، نہ وہ مشتق ہوتا ہے، نہ وہ خود کس سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی آگے حروف یا الفاظ بنائے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جامد۔ جیسے عربی کے اندر مثال ہے زہرۃ، زہرا، زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی، پھول کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ نہ تو مصدر ہے اور نہ ہی یہ مشتق ہے، نہ تو اس سے آگے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی یہ خود کسی لفظ سے بنا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ہم ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے،
کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہی سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی بعد آیتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ پہلی سورت، وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جن میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی باری تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے، انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ تو حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی جملے میں اس کی دلیل بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ دعویٰ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس کا مطلب پیچھے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا صحیح مستحق اور سزاوار ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل ہے رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہی ان جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو پال رہا ہے، وہی ان کی نگہداشت فرما رہا ہے، وہی ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفوں کا استحقاق اسی کو جاتا ہے، کسی اور کو حقیقت میں تعریف کا استحقاق نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے اگر ایک لکھنے والا کوئی اچھی تحریر لکھ رہا ہے تو وہ لکھنے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے، اگرچہ حقیقت میں لکھنے والا اس کے ہاتھ میں قلم ہے جو لکھ رہا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی اچھی تحریر لکھی ہوئی ہے، کوئی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی اچھا منظر نظر آ رہا ہے اور کسی نے کوئی سینری بنائی ہے، تو آپ اس کو جب تعریف کریں گے تو
تو فوراً تعریف اس شخص کی ہوگی جس نے یہ سینری بنائی، جس نے یہ تحریر لکھی، جس نے یہ کتاب تحریر کی۔ اگر کوئی بیوقوف یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تعریف ہونی چاہیے اس قلم کی یا اس پین کی اس کے ذریعے اس نے یہ تحریر لکھی ہے یا سینری بنائی ہے، تو یہ حماقت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس قلم کا تو بیچارے کا کچھ اختیار نہیں تھا، یہ تو ایک ہاتھ تھا جو اس کو مختلف طریقوں سے چلا رہا تھا۔ وہی قلم اگر کسی اناڑی کے پاس چلا جاتا، کسی بچے کے پاس چلا جاتا، تو وہ ٹیڑھے ترچے خطوط بنا کر بالکل بیکار قسم کی چیز بھی سمندر عام پر لا سکتا تھا، لیکن چونکہ ایک ماہر لکھنے والے کے پاس پہنچا اس لیے اس سے تحریر بہت اچھی ہو گئی۔ تو اسی طرح جس کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ان کی مثال لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم جیسی ہے، ورنہ اصل میں اس سبب کو مؤثر بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے، اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس کائنات میں حقیقی تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا مختصر مفہوم تھا۔ اب اس کے بارے میں دو تین باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ در حقیقت ایک تعلیم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو واضح بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی خطاب کرو، کوئی اہم بات کہو یا کوئی تحریر لکھو تو اس کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے۔ الرحمن اور الرحیم کی تفسیر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بعد اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا۔ مالک یوم الدین، وہ رب جو رحمان بھی ہے، وہ رب جو رحیم بھی ہے۔ بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے۔ جو رب رحمان بھی ہے، جو رب رحیم بھی ہے، اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ وہ دن جو 50,000 سال پہ مشتمل دن ہوگا، جس دن اللہ کا آخری اور اٹل فیصلہ آئے گا، جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی اپیل ہو سکے گی۔ یہاں تو سول کورٹ سے سیشن کورٹ میں، وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد۔ جو فیصلہ ہوگا وہ اٹل ہوگا، وہ طے ہوگا۔ اس لیے بندے کو ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان۔ حضرت شخص جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں، اور اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے تمہید الایمان میں لکھا ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کرتے ہی ساتھ کہہ دیا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے جو 50,000 سال پہ مشتمل۔ یہاں ایک نکتہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ اس سے حظ اور لطف حاصل کریں گے، اور اگر اس پہ تدبر کر لیا جائے تو بڑے اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اپنی صفت بیان کی کہ وہ
جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جو باقی دن ہیں ان کا مالک کون ہے؟ یقیناً ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہفتے کے دن کا، اتوار کے دن کا، جمعے کے دن کا، عید کے دن کا، عاشورے کے دن کا، سارے دنوں کا مالک وہ ہے۔ لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا ہے تو تعارف میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہونا بتایا۔ تو یہ ایک اصول سمجھ لیں، اور اس اصول کو سمجھنے سے بہت کچھ سمجھنا ہوگا۔ جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ بطور تعارف پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے تعارف کے اور بھی بہت سارے حوالے ہوں، لیکن جب تعارف کسی کا کروایا جائے اور وہ تعارف عظمت والا ہو تو پھر اس کی عظمت کا بڑا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک معمار ہے جس نے مینار پاکستان بنایا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی اسی نے بنایا ہے، بڑے بڑے عالی نصب پلازے اس نے بنائے ہیں۔ تو وہ اتفاق سے آپ کے محلے میں رہتا تھا۔ ایک دن چھٹی پہ آیا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا ہماری گلی کا پانی نہیں نکلتا۔ اس نے کہا یہ جو نالی جا رہی ہے پانی والی، اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے، تم دو نوجوان بلاؤ نا تو یہ اس کی اینٹیں کھیڑ دیں، میں ایسی ترتیب سے لگا دوں گا کہ پانی ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو آپ نے اینٹیں کھیڑ دی، اس نے ترتیب سے سلیقے سے لگا دی، اب پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو جس نے مینار پاکستان بنایا ہے، جس نے پارلیمنٹ ہاؤس تعمیر کیا، بڑے عالی نصب پلازے بنائے ہیں، اس نے آپ کے محلے کی اس نالی کو بھی بنایا ہے۔ اب کسی فورم پہ اس کا اگر یہ تعارف کروائیں کہ جناب اب آپ کے سامنے وہ معمار تشریف لاتے ہیں جو فلاں شہر کے فلاں محلے کی فلاں گلی کی گندی نالی بنانے والے ہیں، تو مجھے بتاؤ جس نے تعارف کروایا اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ اس کا تعارف کروایا یا اس کے تذلیل کی؟ بولا بھی سچ لیکن اس کی تذلیل کر کے رکھ دی، چونکہ اس کا جب تعارف کروانا تھا تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی میرا شخص یہ تعارف کروائے کہ اب آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے وہ شخص آتا ہے کہ جو الحمدللہ پرائمری پاس ہے، تو اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن میں کہوں گا کہ میری دوسری ڈگریاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ جب پرائمری پاس ہونے کے حوالے سے میرا تعارف کروایا جائے گا تو سامعین کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کے تعلیم کا معیار یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو یہ میں غصہ کر جاؤں گا کہ یہ میرا تعارف نہیں کروایا جا رہا، یہ میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے، جب کسی شخص کا تعارف کروایا جائے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، چھوٹے حوالے سے تعارف نہیں کروایا جاتا۔ اسی لیے حضرات علماء نے کہا کہ جس نے کہا میں خنزیر اور کتے کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ مجھے بتاؤ خنزیر اور کتے کا رب کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس نے یہ تعارف کروایا کہ میں لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، تو بتاؤ اس نے اللہ کی توہین کی یا اللہ کا تعارف کروایا؟ قسم کھائی اللہ کی، لیکن اس نے کہا میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس نے توہین کی۔ علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا، جبکہ ان اینٹوں کا رب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے توہین کی ہے، اس نے تذلیل کی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں محمد عربی کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، یہ عظمت تھی۔ اب بات سچی ہے لیکن توہین ہو گئی۔ اس نقطے کو سمجھنا، بہت سارے مسائل آپ حل کر لیں گے اس ایک نقطے سے، کہ کسی کا تعارف جب کروایا جائے اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا منگل کے رب کی قسم، یہاں یہ نہیں کہا کہ رحمان اور رحیم وہ ہے جو جمعرات کا رب ہے، جو اتوار اور پیر کا رب ہے، نہیں، بلکہ کہا جو جزا کے دن کا رب ہے۔ جب تعارف کروایا گیا تو عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا گیا، جو سب سے بڑا دن تھا اس کا تعارف کروایا گیا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں اگر آپ بٹھا چکے ہیں تو میں تھوڑا سا اس دور میں جو فتنے مچے ہوئے ہیں ان کی طرف آؤں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، بولتا سچ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں، لیکن حضور کا تعارف بشریت سے کرواتے ہو؟ بشر تو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جب محبوب کا تعارف کرنا ہے تو امام الانبیاء کے حوالے سے کرواؤ، بشریت سے تعارف نہیں کراؤ گے، نبیوں کی امامت سے کرواؤ گے۔
اگر کوئی شخص میرا تعارف یہ کرواتا ہے کہ پرائمری پاس مولوی صاحب خطاب کرنے آتے ہیں، تو بتاؤ میں اپنی عزت سمجھوں گا یا اپنی توہین سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا بول سچ رہا ہے، لیکن مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، میری تذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے کھوٹ ہے۔ جو شخص بشریت سے حضور کی تعارف کرواتا ہے، بشر تو ابو جہل بھی ہے۔ تو یہاں مجھے خطیب الاسلام علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آیا، جو میں گھنٹہ بھی تقریر کروں اس موضوع پہ تو وہ ایک جملہ ہی بھاری ہے۔ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو دیکھنے والی نظر کنویں میں دیکھ رہی ہے، لیکن محبت والے مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے۔ اس لیے جب کسی کا تعارف کروایا جائے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، چھوٹا حوالہ تعارف میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اگر گندی نالی سے معمار کا تعارف کروائیں تو یہ بات سچ ہوگی، لیکن تعارف نہیں ہوگا۔ اب بھلا اس سے کوئی گھر تعمیر کروائے گا جس کا تعارف آپ گندی نالی سے کر رہے ہیں؟ اگر کوئی معمار کا یہ یہاں کسی فورم پہ تعارف کروا رہا ہے، یہ جی ہماری گلی کی گندی نالی بنانے والا معمار ہے، اس سے کوئی پلازا بنوائے گا، اس سے کوئی مسجد تعمیر کروائے گا کہ اس سے ہم نے کیا کروانا ہے؟ لیکن اگر اس کا تعارف مینار پاکستان سے کروائیں گے تو اس کو کام ملے گا۔ تو تعارف جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے کروائیں گے۔ اگر بشریت کے حوالے سے نبی کا تعارف کریں گے تو لوگوں نے نبی کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ آؤ نبی کا تعارف کروانا ہے تو امام الانبیاء کی حیثیت سے کرواؤ۔ نبی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ وہ گلیوں میں گھومتے تھے۔ انگلی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ اس انگلی کو پسینہ آ جاتا تھا اور اس انگلی سے روٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے۔ اس انداز سے انگلی کا تعارف کرو، یہ اٹھاتے تھے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ اگر سینے کا تعارف کروانا ہے تو علم نشرہ کے حوالے سے کرواؤ۔ آنکھ کا تعارف کروانا تو ما زاغ البصر کے حوالے سے تعارف کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایک انداز۔ تو کہا مالک یوم الدین، وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایاکا کو مقدم کرنے سے حسر پیدا ہوا، اور حسر کا معنی اگر ہوتا نا نعبد و ایاکا، جس طرح کہ عربی میں ضابطہ ہے پہلے فعل آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں ایاکا جو مفعول ہے اس کو پہلے لایا گیا، حسر پیدا ہو گیا، ورنہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ علماء نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عبادت اپنی کا ذکر بعد میں کیا، پہلے اس کا ذکر کیا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عبادت کا مزہ یہ ہے کہ جو عابد ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ یہ ہے مزہ اور یہ ہے لطف عبادت کا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعانت بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور عبادت بھی ہم اسی کے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ تہیت کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے لیے وہ بھی جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو بڑا نقصان کرتا ہے۔ حضور اس کے ساتھ چل پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ حضور کو جب اونٹ نے دیکھا تو بھاگنے لگا، حضور کی سمت، ہم ڈر گئے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ہم نے پھر منظر اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ اس نے آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیا۔ تو ہم نے عرض کی نحن احق کو ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ اونٹ ہو کے سجدہ کر رہا ہے، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، تو تحیت کے طور پہ بھی اس شریعت میں سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔
ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت. حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں آنکھوں سے نابینا تھا اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے. تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتا. ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذاتوں پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں. تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے. تو حضور نے یہ دعا کر دی. اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا. اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں بیماری ختم. اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا. اس صحابی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت، نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے. اس نے صبر کر لیا، اس نے نہ کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اس نے صبر اس صحابی نے نہ کیا. اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے. اس کا تو کام بنتا تھا، جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی، حضور کو دیکھتی بھی تھی. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی. اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر 2 نفل پڑھ. اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبی کا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی اور وہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی. نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی. تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے. حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا، پھر کتنا عرصہ روتے رہے. پھر ایک دن کہا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے، کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا. کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لے. اللہ اکبر. تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور، اور یہ استعانت کے خلاف دی. یہ اللہ سے استعانت کرنا ہے. ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو، کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس سے ڈائریکٹ لوں اور یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے، تو وہ زندیق کافر دارہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو استعانت اس معنی کے اندر جو ہے وہ جائز ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بات ہے تھوڑی سی لمبی اور میں نے اس کو سمیٹنا بھی ہے. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، پورا جو قرآن ہے اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ، اور یہ ایک دعا ہے. اور دعا مانگنے کا اسلوب کیا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو سادہ کسی سے جا کے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو مہذب ترین طریقہ کہلاتا ہے، جو کسی کی سخاوت کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ ہے. جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس کی نرم دلی کا تذکرہ کرو، پھر اس کے مال و دولت کا ذکر کرو کہ میں کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، پھر اس کے بعد اپنی اس کے ساتھ جو وفاداری کا تعلق ہے اس کو بیان کرو، پھر جھولی پھیلاؤ، پھر جو ہے وہ دینے والا تمہاری جھولی بھر دے گا. یعنی 2 طریقے، ایک ڈائریکٹ آپ سے مانگتا ہے اور ایک جو ہے وہ پہلے تعریف کرتا ہے. دوسرا طریقہ، اب یہاں دوسرا طریقہ اپنایا گیا جو مہذب ترین طریقہ ہے. اس سے مانگنا چاہا بندے نے، مانگ آگے رہا ہے جا کے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف کی،
پھر رحمتوں کا تذکرہ کیا، الرحمن الرحیم، جس سے مانگ رہا ہوں وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ پھر کہا مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس کے خزانے اتنے ہیں، اس کی حکومت و سلطنت اتنی ہے کہ یہ دنیا تو یہ دنیا رہی، اس دنیا پہ بھی قبضہ اسی کا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں، مانگتے بھی تجھی سے۔ دیکھو نا، ایک سائل ہے جو لاری اڈے پہ اترا، ایک ایک دکان پہ مانگتا مانگتا آپ کی دکان پہ بھی آ گیا، آپ کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پھیلایا، مانگا اس طریقے سے، جو ابا و اجداد سے شروع ہوا، شانیں بیان کرنے لگا، جھولی پھیلا دی۔ آپ اس کو جو ہے وہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے دیں گے یا مٹھی آٹے کی ڈال دیں گے، آپ کو پتا ہے کہ آدھا شہر مانگ آیا ہے، آدھا جا کے اس نے آگے مانگنا ہے، تو اس کو اس حساب سے دیں گے کہ 10 روپے دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی سائل ہو جو لاری اڈے سے اتر کے سجی ہوئی دکانیں چھوڑ کے صرف آپ کے پاس آئے اور کہے پیچھے بھی شہر چھوڑ آیا ہوں، آگے بھی شہر پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی در پہ نہیں جانا، میں تم ہی سے لینا ہے، تو پھر بتاؤ تم اسے مٹھی آٹے کی دو گے، 10 روپے دو گے، یا اس کی ضرورت پوری کرو گے؟ یہاں بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک نہ کسی اور سے مانگتا ہوں نہ کسی اور کے آگے سر ٹیکتا ہوں، میں مانگتا بھی تجھ سے ہوں، پوچھتا بھی تجھے ہوں۔ اور پھر تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی، جو بندہ طلب کرتا ہے روزانہ، ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو جس نے نماز کے لیے وضو کیا ہوا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے، اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہے تو نماز کے لیے آیا ہے نا، دیکھا ہے تو رکوع و قیام کر رہا ہے نا، دیکھا ہے تو وضو کیا ہوا ہے نا، تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، اراۃ الطریق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اصال الی المطلوب کے معنی میں ہے۔ یہ معنی ہے ہدایت کے، ہدایت کا معنی ارشاد بھی ہے، اراۃ الطریق دیکھنا۔ آپ سے کسی نے پوچھا میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ نے کہا سیدھے ہو جائیں، دائیں ہو جانا، آگے چوک آئے گا تو بائیں مڑ جانا، پھر اس سے بعد سیدھے ہو جانا، پھر گلی آئے گی، آگے ایسے ہو جانا، اس طرح آپ نے اس کو، یہ ہے اراۃ الطریق، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے، راستہ گمنے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو بندہ یہ نہیں کہتا مجھے راستہ دکھا دے، کہا مالک دیکھا تو ہے لیکن راستے میں شیطان کھڑا ہے، میری منزل مار لے گا، تو دستے کرم بڑا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ یہ ہے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب یہ سوال کیا تو پھر منزل مل گئی، صراط الذین انعمت علیہم، کہا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ میرے انعام یافتہ بندے، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود فرماتا ہے، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین، یہ 4 گروہ انعام یافتہ۔ ان کا راستہ مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی، ان کی راہ قدم مل گئی، نقوش پا مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی، اگر ان کا راستہ نہیں ملا تو پھر ہدایت نہیں ملی۔ لیکن آگے پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا نہ دکھانا اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا، یعنی انعام بھی ہوا ہو غضب بھی نہ ہوا ہو۔ یعنی دنیا کے لوگ دنیا کو انعام سمجھتے ہیں نا، فرعون پہ انعام تو ہوا ہے نا، حکومت ملی، تخت و تاج ملے، کیا کچھ ملا، لیکن ساتھ اللہ کا غضب بھی ہوا ہے، قہر بھی ہوا ہے۔ نمرود پہ، حامان پہ، قارون پہ کرم تو ہوا ہے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں تخت و تاج مل جاتا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ تخت و تاج کیسے ملتے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ انعام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہے، تو کہا مالک ان کا راستہ دکھا جن پہ انعام ہوا ہو لیکن قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ لوگ ہیں انعام ہوا ہے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ انعام بھی ہوا ہو، قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ترمذی نے اپنی سند سے روایت لکھی ہے کہ غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ نہ یہودیوں کا راستہ دکھا نہ عیسائیوں کا راستہ دکھا،
ہمیں اسلام کا راستہ دکھا دے، راستے پہ چلا دے جو اسلام کی راہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مشرکین ہیں، اور جو ضالین ہیں وہ منافق ہیں، جنہوں نے ہدایت کو دیکھ کے پھر پھسل گئے۔ تو نہ منافقوں کے راستے پہ چلا، نہ مشرکوں کے راستے پہ، بلکہ ہمیں اسلام کی راہ پہ چلا دے۔ جب یہ اللہ کے حضور مانگ لیا، یہ مطالبہ کر لیا اور ہر روز مانگ لیا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ جس چیز کو، جس شخص کو پہلے ہی منزل نصیب ہے، بالخصوص حضور کی ذات ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، حضور تو سیدھی راہ پہ چلے ہیں، لوگوں کو چلا رہے ہیں اور گامزن ہے منزل پہ، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ حضور بھی یہی دعا مانگتے ہیں روز۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا، اس راستے پہ استقامت نصیب فرما دے۔ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ یہ مانگتے ہیں مالک تو نے سیدھا راہ دکھایا ہے، اس راہ پہ چلایا ہے، کرم نوازی کی ہے، منزل دکھائی ہے، منزل پہ پہنچایا ہے، لیکن ہمارا خاتمہ بس اسی راستے پہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھٹک جائیں، کیونکہ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اوپر جو آخر پہ پہنچے بھٹک گئے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں روایت درج کی ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ہر ایک کو سخت فکر مند خاتمے کے بارے میں پایا، ہر بندہ کہتا تھا بس خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، آخر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ بلم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے، مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا، لیکن پھر بھٹکا بہکا، آخر خراب ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن میں ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی، جس طرح کتا زمین چاٹتا ہے وہ چاٹتا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اپنے خلاف نکل آئی۔ اب تھا مستجاب الدعوات اور زمرہ اولیاء میں اس کا شمار تھا، خود ابلیس دیکھ لے، شیطان دیکھ لے، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کہاں سے گرا اور کہاں پہنچا۔ اب جتنی دیر تک ہم اس پہ لعنت نہیں کر لیتے، تلاوت قرآن کی شروع نہیں کرتے، تھا کس مقام پر، گیا کہاں۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اس لیے روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک اگر ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کیا ہے تو ہمارے پاؤں پھسلنے نہ پائیں، ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ حضرت بایزید سے کسی بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں، میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو بایزید بستامی روئے، فرمانے لگے بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ خیر بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا حضرت سنائیے، کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا، یہ بات سنے اور ٹھنڈے ہو کے گھروں کو جائیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے، 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا، تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں کہتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی کہتے ہیں کیا لینے آئے ہو، میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ آمین۔ جب یہ صورت مکمل ہوتی تو حضور آمین پکارتے، اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الفاتحہ کے فیض و برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔